ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج تاریخ ہے 22 جنوری 2022 اور سیچرڈے کا دن ہے، اور اگلے ہفتے کا مارکیٹ انالیسس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ 24 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کوئک سا میں آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے کا رزلٹ ذرا شیئر کر لوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ پچھلے ہفتے کے رزلٹ پہ نظر نہیں ڈالیں گے تو اس وقت تک تو کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا کہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا کیا، کیا چیزیں صحیح کیں، کیا چیزیں غلط کیں۔ تو میں پہلے آپ کے ساتھ کوئک سا پچھلے ہفتے کا ریویو شیئر کروں گا پوری آنیسٹی کے ساتھ۔ اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ٹریڈرز، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن پریس کر دیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے۔ اور جو فیس بک پہ پیج پہ دیکھتے ہیں ویڈیوز، وہ بھی فوریکس فرسٹ سٹیپ کا جو پیج ہے اس کو لائک اور فالو کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں۔ اچھا جی ٹریڈرز، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ کچھ 5-6 پیئرز شیئر کیے تھے اور ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا جو پیئر تھا وہ تھا USDDKK، اور یہ US$ اگینسٹ ڈینش کرون، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ اسٹرکچر بریک ہوا ہے نیچے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ری ٹیسٹ کے بعد اس کے نیچے جانے کی چانسز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہاں سے کہیں سے آپ نے مارکیٹ میں داخل ہوئے ہوں گے اس کینڈل سے، یا یہ جو کینڈل نیچے کی طرف بیئرش کینڈل یہ ریڈ والی بنی تھی۔ اگر آپ اس کو ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لوں تاکہ آپ کو صحیح طرح، جی یہ تو یہاں سے اس کے سیل کا چانس بنا تھا، اور اس کا سٹاپ لاس سے یہاں پہ کہیں پچھلا جو نیئرسٹ ریسنٹ ہائیز سے وہاں پہ آ جانا تھا، اور اس کا جو ٹی پی ہے وہ جو بھی آپ لگاتے ہیں 1.5 2 یا 3 جہاں پہ بھی آپ نے ٹی پی لگایا ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نیچے جانے کی بجائے اوپر چلی گئی اور ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا اور 1 آور ہم نے لوز کر دیا۔ ٹریڈرز، یہ میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کرتا رہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹریڈنگ کے اندر لاسز لازماً ہوں گے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا چھوٹا کوئی ایسا ٹریڈر نہیں ہے جس کا 100% جس کی ٹریڈز ٹی پی ہٹ کرتی ہوں، تو اس کے اندر سٹاپ لاسز ضرور ہٹ ہوں گے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ سٹاپ لاسز کو فیس نہیں کر سکے گا وہ فورکس ٹریڈنگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ سٹاپ لاسز بھی ہٹ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ RR ریشو کے اوپر ہی ٹریڈرز پیسے کماتے ہیں، رسک ٹو ریوارڈ ریشو کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ اگر آپ سچ پوچھیں تو زیادہ تر سٹاپ لاسز ہی ہٹ ہوتے ہیں، بڑے کامیاب ترین جو ٹریڈرز ہیں نا ان کے بھی زیادہ تر سٹاپ لاسز ہی ہٹ ہوتے ہیں، لیکن RR ریشو کے اوپر لوگ پیسہ کماتے ہیں، ٹریڈرز پیسہ کماتے ہیں، یہ آپ بات اپنے پلے سے باندھ لیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پیئر کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیئر تھا ٹریڈرز گولڈ، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 آور کا یہ جو پرپل سا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بنا ہوا لیول مارک میں نے کیا تھا زون، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو اوپر بریک نہیں کر سک رہا ہے اور بار بار واپس نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور ڈبل ٹاپ بھی یہاں پہ اس نے بنایا تھا۔ تو مارکیٹ تھی پچھلے ہفتے کہیں یہاں پہ بند ہوئی، یعنی اس ہفتے سے جو پچھلا ہفتہ تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پہ ری ٹیسٹ کر کے اور اس کو اوپر بریک نہ کر سکا تو یہ پھر نیچے کی طرف یہاں پہ جو یہ 4 آور کا نیچے والا سپورٹ لیول ہے یہاں پہ آئے گا۔ تو آیا تو صحیح نیچے تھوڑا یہ، لیکن اتنا نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر واپس اوپر کی طرف بریک کر گیا۔ اب گولڈ کو ٹریڈر تھوڑا سا ڈیفرنٹلی آپ نے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ گولڈ باقی پیئرز کی طرح نہیں ہے، اس کی چھوٹی سی موو بھی جو ہے
وہ کافی سارے پپس انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. اس کی وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ایک کینڈل جو ہے وہ یعنی پتہ نہیں 100 200 پپس کی بھی ایک کینڈل کئی بار موو کر جاتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی ایون. تو یہ میں نارمل کینڈلز کی بات کر رہا ہوں, میں نیوز والی کینڈل کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو 500 سے اوپر بھی نکل جاتی ہے سم ٹائمز پپس. اچھا, اب یہاں پہ گولڈ کو ہینڈل کس طریقے سے آپ کیا کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ والی کینڈل یہ بنی ہے 18 جنوری کو, یعنی پچھلے ہفتے, تقریباً یو کے کا لندن کا 3 بجے کا ٹائم. اب اس کو اگر آپ دیکھیں, آپ کا کوئی بھی جو ٹائم وہاں پہ ہوگا اپنے ملک میں, یہ جو کینڈل یہ والی ہے, یہ بڑی کینڈل بیئرش کینڈل, یہ جو ریڈ کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک انڈیکیٹر یا سگنل تھا اس کے نیچے جانے کا یہاں پہ, اور یہ یہاں پہ ٹریڈ لینی بنتی تھی سیل کی. اور اگر آپ نے یہاں پہ اس کی ٹریڈ لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ آپ دیکھیں, یہ تقریباً 100 سے بھی کچھ تھوڑے سے اوپر پپس موو ہوئی ہے اس کی نیچے کی طرف, یہ والی اس کینڈل کے ذریعے. اور اس کا اگر ہم سٹاپ لاس یہاں پہ ہم ٹریڈ لیتے تو سٹاپ لاس اس کا یہاں آنا چاہیے تھا. تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا سٹاپ لاس بہت ہی چھوٹا سا بنتا ہے, تقریباً 70 پپس کے قریب. تو اس کا چونکہ ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس میں وولیٹیلیٹی ہوتی ہے, یہ مووز اس کی خطرناک ہوتی ہیں, تو اس میں لاٹ سائز بھی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا یہاں تک تو نہیں گیا اگرچہ, لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ والا ٹول پکڑیں اور اس کو چیک کرتے ہیں, یہاں پہ یہ آپ کا سٹاپ لاس, یہ جو پریویس ہائی تھی تھوڑی سی اس کو اوپر آ گیا تھوڑا سا سٹاپ لاس. اس کا بہت بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پپس انوالو ہوتے ہیں, لیکن بہت کلوز بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی مووز کافی بڑی ہوتی ہیں, تو سٹاپ لاس ہٹ ہونے کا چانس. تو یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو تقریباً 1.35 آر کی موو تو اس کی یہاں پہ ہوئی ہے, اور 100 سے زیادہ پپس اس کے پکڑے جا سکتے تھے, بلکہ اور تھوڑا سا نیچے یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں تقریباً 1.43 آر. تو یہ ایک ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل تھی. گولڈ کے اندر زیادہ دیر تک گولڈ کے اندر رہنا نہیں چاہیے میرے خیال کے اندر, موسٹ آف دی ٹائم, زیادہ تر جو وقت ہے. بعض اوقات کئی ایسی مووز ہو جاتی ہیں جس کے اندر تھوڑا سا آپ لمبا بھی گولڈ کے اندر رہ سکتے ہیں, لیکن نارمل حالات میں گولڈ کے اندر یہ آپ دیکھیں نا 100 پپس کی موو تو بڑی موو ہوتی ہے, تو یہ تقریباً 100 پپس تو یہاں پہ اویلیبل تھے اس ٹریڈ کے اندر. اور اس کے بعد ایک ٹریڈ پھر یہاں سے جب گولڈ یہاں سے یہ واپس آیا, یہ بڑی والی یہ بیئرش کینڈل بنی, تو اس کو بھی میں نے ٹریڈ کیا تھا. اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں تقریباً واپس یعنی یہ بریک کر کے 4 آور کا جو ٹائم فریم ہے اس کو اوپر گیا نا, تو واپس ری ٹیسٹ کرنے کے لیے آیا, تو 100 سے زیادہ پپس یہاں پہ بھی اویلیبل تھے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی پھر یہاں سے اوپر کو ہم پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں چلیں, لیکن یہ یہاں سے واپسی کبھی ایک یہاں پہ سلسلہ پپس اویلیبل تھے. تو بہرحال گولڈ جو اس وقت سچویشن ہے وہ میں آپ کو دوبارہ مارکیٹ انالیسس کے اندر بتاتا ہوں. نیکسٹ پیئر تھا ٹریڈرز NZD USD, جو میں نے آپ کے ساتھ 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر شیئر کیا تھا کہ یہ بڑی اچھی یہاں سے بریک ہوا تھا, یہ پریویس جو سٹرکچر ہے 1 آور کا, اور اس کے بعد بڑا اچھا یہ یہاں پہ ہیڈ اینڈ شولڈر ٹائپ بنا کے تو یہ واپس اس لیول پہ آ کے, تو یہاں سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا چانسز ہیں کہ یہ یہاں سے اوپر کی طرف واپس جائے گا ری ٹیسٹ کر کے. اور یہ جو یہاں پہ ری ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد تھوڑی سی فیک بریک آؤٹ, پھر واپس اس کو اوپر بریک کیا اس نے, اور یہ لمبی اچھی بلش کینڈل بنی. تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کرتے ہیں, زوم ان کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس ٹریڈ کو لینے کا موقع تھا, ظاہر بات ہے, اور آپ کا جو سٹاپ لاس ہے یہ پریویس لو یہاں پہ آ جانا تھا, اور ظاہر ہے ان لیولز کے حساب سے آپ نے اس کا ٹی پی بھی لگا دینا تھا, جو کہ اچھا خاصا 2.45 ایٹ لیسٹ بن رہا ہے.
تو ہم نے دیکھا کہ یہ ٹریڈ بھی ہماری سٹاپ لاس ہٹ ہو گئی, یہ بڑے زور سے کینڈل نیچے گری اور ہم نے ون آر جو ہے وہ اس میں بھی لوز کر دیا. تو دو لوز ہو چکی ہیں ٹریڈز ہماری, 2 آر ہم نے لوز کیے ہیں, ایک پہلی ٹریڈ جو تھی یو ایس ڈی ڈی کے اور ایک یہ والی. لیکن ابھی تک ہم نے گولڈ میں کافی سارے ہم پپس بنا کے تو تقریباً ابھی بھی ہم پروفٹ میں ہیں ویسے. لیکن خیر چلیں اس ٹریڈ کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کرتے ہیں. اب اس ٹریڈ کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت تھی. اس لیول کو ہم نے زون کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا اور ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ واپس نیچے کی طرف بریک ہوئی اور پھر یہاں پہ ٹریڈ نے واپس آ کے اس کو ریٹیسٹ کیا, تھوڑا سا فیک بریک آؤٹ ہوا ہے لیکن واپس بیئرش کینڈل کے ذریعے واپس نیچے کی طرف یہ لیول دوبارہ بریک ہو گیا. تو اب یہ اس کی دوسری طرف اس کا ٹریڈ لینے کا چانس تھا. ایک یہ اچھی یہ اپرچونٹی تھی, اگر یہاں سے آپ نے مس کر دی تو دوبارہ جو ہے وہ آپ یہاں سے بھی لے سکتے تھے. تو کسی بھی پوائنٹ سے آپ لیتے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. آپ اس کی ٹریڈ, یہ آپ کا اوپر سٹاپ لاس آ گیا اور یہ آپ دیکھیں گے تقریباً جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً 2 آر کی ٹریڈ یہ پھر واپس سے نیچے آپ کو اویلیبل تھی. تو ہم نے 1 آر اس پہ پہلے لوز کیا لیکن دوبارہ ہم نے اس میں سے 2 آر کما لیے, تو ہم پروفٹ کے اندر سٹل موجود ہیں. نیکسٹ پیئر تھا ٹریڈرز جی بی پی یو ایس ڈی. 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر یہ ڈبل ٹاپ بنا کے یہ اسٹرکچر نیچے کی طرف بریک ہوا, یہ اوپر جا رہا تھا پیئر اور اس کے بعد اس نے یہاں سے اوپر جانا بند کیا, ڈبل ٹاپ بنایا اور نیچے کی طرف یہ والا لیول جو تھا سپورٹ لیول اس کو بریک کیا. اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو ریٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی اپرچونٹی ملے گی نیچے کی طرف جانے کے لیے, اور ویسا ہی ہوا. یہاں سے یہ جو اس نے چھوٹی چھوٹی کینڈلز جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتے ہوتے بالکل ان میں رس ختم ہوتے ہوتے جو بائرز تھے ان میں کوئی بالکل زور نہیں تھا, اور پھر دوبارہ سے یہاں ایک بیئرش کینڈل بنی, زوردار طریقے سے سیلرز نے مارکیٹ کے اندر داخلہ اپنا مارا. اور یہ تھوڑا سا سٹاپ لاس, یہ جو پریویس ہائی تو یہ بن رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹاپ لاس ٹائٹ ہو جائے گا, تو ہم تھوڑا سا اس کو اور اوپر رکھتے ہیں تاکہ اچھا تھوڑا سا بریدنگ سپیس, بلکہ تھوڑا سا اس کو اور اوپر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اس لیول, یہ جو زون ہے کم از کم اس کے دوسری طرف ہو جائے تاکہ تھوڑا سیف ہو جائے سٹاپ لاس. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ نیچے یہ ٹھیک ٹھاک تقریباً 2.57, یہ اگر اس کو یہاں ایکسٹینڈ کریں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور بہت بڑی اس کی ٹریڈ اویلیبل تھی جی بی پی یو ایس ڈی کے اندر. ٹریڈرز ذہن میں رکھیں کہ ٹریڈنگ ایک بہت ہی صبر والا پیشنس والا کام ہے, اور آپ کو مسلسل خاص طور پہ جو آپ نے چارٹس مارک کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دھیان میں رکھیں. ٹریڈ کئی بار ایک لوز ہوتی ہے لیکن پھر فوراً ہی اسی پیئر کے اوپر آپ کو دوبارہ ٹریڈ ملنے کا چانس ہوتا ہے, اچھی بڑی ٹریڈ. تو پچھلے پیئر پہ ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا, تو یہ ایک اور ون تھی جی پچھلے ہفتے. نیکسٹ پیئر تھا ٹریڈرز یورو یو ایس ڈی. یہ لیول بریک ہوا تھا 4 آور کا, پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ زون اوپر کی طرف پیئر جاتے ہوئے یہاں پہ اسٹرکچر بریک ہوا یہاں پہ اوپر کی طرف, اور یہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ریٹیسٹ کر کے تو اس کا اوپر ڈیلی کا جو ریزسٹنس لیول ہے اس کی طرف جانے کا چانس ہے. لیکن اس میں آپ اگر سچ پوچھیں تو اس میں کوئی اپرچونٹی بنی کوئی نہیں ہمیں کوئی. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے آتا گیا اور کوئی بلش جو ہم نے ویک ریجیکشنز دیکھنی ہوتی ہیں, پرائس ایکشن کنفرمیشنز جو ہم نے لینی ہوتی ہیں ٹریڈ میں داخل ہونے کے لیے, تو وہ کوئی ہمیں ملے نہیں. اگر آپ ٹرینڈ لائن بھی یہاں سے لگائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو یہاں پہ کنفرمیشن اس کی ملی نہیں. یعنی یہ نیچے, اس کو اور تھوڑا سا ادھر کریں, نیچے جاتے جاتے جو یہ ہے اپنا ہمیں کوئی بلش کینڈل مومنٹم کینڈل نہیں بنی, بلکہ یہ بیئرش کینڈل دیکھیں یہ بھی سٹرونگ ہے, پھر یہ بیئرش کینڈل سٹرونگ بنی اور اس کے بعد نیچے جاتے جاتے یہ لیول نیچے کی طرف بریک ہو گیا. تو اس میں بائنگ اپرچونٹی تو کوئی ملی تھی نہیں ہمیں. تو یہ اس کے بعد البتہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے اگر جب بریک ہوا
تو یہاں سے پھر اس نے واپس ری ٹیسٹ کیا اور اس کے اندر سیل کی ٹریڈ، یہ پھر ری ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ایک تھوڑی اچھی مناسب کینڈل ہے جس کے اوپر اگر آپ تھوڑا ٹریڈ کے اندر داخل یہاں پہ ہو سکتے تھے، اور جو بھی آپ نے ٹی پی وغیرہ لگانا ہے تو یہ ابھی فی الحال اگر یہ اس طرح کی ٹریڈ آپ نے لی ہے تو پھر اگر یہ ٹریڈ ابھی بھی آپ کی چل رہی ہوگی، کیونکہ تھوڑا سا نیچے آ کے تو یہ واپس اوپر گیا اور ابھی سٹاپ لاس بھی ہٹ نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے یہ پھر نیچے کی طرف جائے، تو یہ ایک ٹریڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چل رہی ہو ابھی تک۔ اور پچھلے ہفتے کا آخری پیئر تھا ٹریڈرز، یہ یو ایس ٹی سی ایچ ایف، یہ یہاں پہ ڈبل باٹم بنا تھا، پھر یہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹرکچر اور پھر اس کے بعد یہ سٹرکچر اوپر کی طرف پراپر بریک ہو تو پھر اس کا کوئی چانس بنے گا یہاں اوپر کی طرف ٹریڈ جانے کا، کیونکہ یہ سارا یہاں پہ امبیلنس جو کریٹ ہوا ہے، یہاں پہ سپلائی ایک زون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے، اگر اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں تو یہ سپلائی زون یہاں پہ موجود ہے جس کی طرف یہ جا سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کچھ سائیڈ ویز میں ہی ابھی تک چل رہا ہے اوپر نیچے، تو اس میں کوئی ٹریڈنگ اپرچونٹی موجود نہیں تھی اس پیئر کے اندر۔ تو ٹیکنیکلی ٹریڈرز پچھلا ہفتہ بھی ہمارا پروفٹ میں ہی رہا ہے، لیکن پچھلا ہفتہ ٹف بہت تھا، ویسے مارکیٹ نے بہت ہی لوگوں کو، چونکہ میرا ٹریڈرز پہ دنیا بھر کے ٹریڈر سے رابطہ رہتا ہے، تو زیادہ تر جو ٹریڈرز تھے وہ رو ہی رہے تھے، نقصان میں تھے پچھلے ہفتے، تو پچھلا ہفتہ کافی ٹف تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ نے دھیان سے صبر سے اچھی طرح دیکھ بھال کے ٹریڈنگ میرے جو چارٹ انالیسس تھا اس کے اوپر کی ہوگی تو آپ سٹل پروفٹ میں ہوں گے پچھلے ہفتے۔ نیکسٹ ہفتے کا میرے پاس کچھ ٹائم بھی کم تھا اور میں نے کوئک سی ایک نظر ڈالی ہے، تو میرے پاس صرف 3 پیئر ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ان پہ ٹریڈیبل اپرچونیٹیز ہو سکتا ہے ہفتے میں اور اپرچونیٹیز نکلیں، آپ ضرور نظر رکھیے گا۔ یہ نیس 100 ہے، سب سے پہلے اس کا ٹرینڈ آپ 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر سٹرکچر اس کا بریک ہوا ہے، اور اس کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اپنا سفر جو ہے وہ نیچے کی طرف جاری رکھے۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے اس کے یہاں پہ یہ اگر ری ٹیسٹ کرتا ہے اچھا سا اور ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے وک ریجیکشنز اور پھر اچھی مومنٹم بیئرش کینڈل، تو ہم اس کو نیچے کی طرف ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا پیئر ہے جی گولڈ، یہاں سے یہ پچھلا سارا ختم کرتے ہیں ذرا چیزیں تاکہ چارٹ ہمارا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ اب یہ گولڈ فی الحال اوورآل تو اس کی بلش ہی سچویشن چل رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف یہ 4 آور کا سٹرکچر بریک ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو اس وقت ری ٹیسٹ کر رہا ہے، اس نے ایک طرح سے یہاں پہ ڈبل باٹم سا بھی بنایا ہے، ایک یہ والی باٹم اور ایک یہ والی باٹم، اور یہاں پہ یہ فنش ہوا ہے پچھلے ہفتے۔ تو اس کے جو اس وقت بظاہر چانسز نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہوئے تو یہاں اوپر کی طرف جانے کے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کون سا لیول کو نیئرسٹ آ رہا ہے اس سائڈ پہ، تو ایک تو یہ اوپر اس کا لیول ہے یہ ڈیلی کا، یہ کالی سی جو لکیر دیکھ رہے ہیں آپ لائن، تو اس کا نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ، اور یہ سارا امبیلنس جو ہے یہاں پہ جو مارکیٹ یہاں سے نیچے کی طرف موو ہوئی تھی یہ بھی مارکیٹ نے ظاہر ہے کہ انگیج کرنا ہے، تو لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ یہ اس کو اچھا یہ اپنا سفر گھومتے گھماتے اوپر نیچے ہوتے ہوتے تو یہاں تک تو پہنچے گا اور پھر اس کے بعد اگلی کہانی شروع ہوگی۔ تو یہ گولڈ کا یہ ہے سلسلہ، اس کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے اور اس میں سے ٹریڈنگ اپرچونیٹیز نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ پیئر ہے ٹریڈرز اگلے ہفتے کا NZD JPY، 1 آور کے ٹائم فریم کے اوپر ہوں میں اس وقت، اور یہ اس وقت 1 آور کے ٹائم فریم جو ہے یہ پہنچ رہا ہے 4 آور کے بڑے اسٹرانگ سپورٹ لیول کے آس پاس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرف جائیں تو یہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں یہاں اوپر سے آ کے
یہ یہاں سے آیا ہے ماضی میں اور یہاں سے اس لیول کو ٹچ کر کے اوپر چلا گیا ہے اور پھر واپس آیا اور پھر اس کو ٹچ کر کے اوپر کی طرف چلا گیا ہے اور واپس یہاں پہ یہ 4 آور کے ہیں دونوں، یہ زون بھی یہ والا اور یہ لائن بھی. تو یہ اس وقت پھر یہاں پہنچ رہا ہے. تو یہ جب یہاں پہ پہنچے گا اس اسٹرانگ سپورٹ لیول کے پاس جو کہ 4 آور کے ٹائم فریم کے اوپر میں نے لگایا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ نے پرائس ایکشن اس کا دیکھنا ہے. اگر یہ اس کو بریک نہ کر سکا، ویک ریجیکشنز ملیں، اچھی جو ہے وہ مومنٹم بلش کینڈل ہمیں ملی، تو پھر یہ واپس اوپر کی طرف جا سکتا ہے. اور اگر یہ اس کو بریک کر گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ نیچے کی طرف اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہے جی NZD JPY ٹریڈرز. یہ تھی آج کی ویڈیو. پچھلے ہفتے کا رزلٹ پوری ایمانداری کے ساتھ اور اگلے ہفتے کے 3 پیئر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. امید ہے کہ آپ کا اگلا ہفتہ سکسیسفل رہے گا. انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹریڈرز، اپنا خیال رکھیے گا.